السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں مجاہد خان اور رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج ریڈیو اسکول اور ایجوکیشن پورٹل کا باقاعدہ افتتاح کیا، جس کا مقصد کورونا وبا کے دوران فاصلاتی نظام کے ذریعے تعلیم فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں پاکستان سٹیزن پورٹل کی 2 سالہ کارکردگی سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی کہ سرکاری محکموں کے خلاف اپنی شکایات کے فوری ازالے کے لیے بڑے پیمانے پر پورٹل کا استعمال کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری میں تیز رفتار سائنسی پیش رفت کو سراہا ہے۔ قوم نے آج یوم دعا منایا، جس میں اللہ کے حضور لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کی دعائیں مانگی گئیں۔ پاکستان نے رواں مالی سال کی پہلی سماہی میں مختلف ملکوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز فراہم کر کے $44 کروڑ آمدنی حاصل کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ فوجی طاقت کے استعمال سمیت بھارت کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے خطے کے امن و سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ایران نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے نو منتخب امریکی صدر کی شرائط مسترد کر دی ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وبا کے دوران فاصلاتی تعلیم فراہم کرنے کے لیے آج باضابطہ طور پر ریڈیو اسکول اینڈ ایجوکیشن پورٹل کا افتتاح کیا۔ یہ پورٹل اطلاعات و نشریات اور وفاقی تعلیم کی وزارتوں کے اشتراک سے بنایا گیا ہے، جس کا مقصد کرونا وبا کے دوران تعلیم کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ اسلام آباد میں اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دور دراز علاقوں تک تعلیم کی فراہمی کے لیے اس شاندار اقدام پر دونوں وزارتوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس فاصلاتی تعلیم سے استفادے کے لیے اپنے بچوں کی مدد کریں۔ ٹیچرز کے لیے یہ بہت بڑی سروس ہوگی، اور خاص طور پہ میں نے یہ ریموٹ علاقوں میں دیکھا کہ نہ سائنس کا ٹیچر ملتا ہے نہ میتھمیٹکس کا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے، یعنی پہلے سے بچے دیہاتی علاقوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو یہ بڑا کمپنسیٹ کر سکتا ہے دور دراز علاقوں میں اگر آپ اس کا استعمال کریں، کم از کم بہتر ایجوکیشن دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر دور دراز علاقوں کے اساتذہ کی آن لائن تربیت کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یاد رہے کہ ریڈیو پاکستان اور وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے اس سلسلے میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت صبح 10 سے دن 12 بجے تک روزانہ ریڈیو پاکستان کے مختلف میڈیم ویو اور FM نیٹ ورکس کے ذریعے تعلیمی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، اور یہ پروگرام دوپہر 2 بجے سے دوپہر 4 بجے تک دوبارہ نشر بھی کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو اسکول تعلیمی پروگرام نشر کرنے کے علاوہ یہ سہولت موبائل ایپ پر بھی دستیاب ہے، جو کہ ایپل ایپ سٹور اور گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ حکومت کے مختلف محکموں کے خلاف شکایات کے فوری ازالے کے لیے بڑے پیمانے پر پاکستان سٹیزن پورٹل کو استعمال کریں۔ وہ آج شام اسلام آباد میں پاکستان سٹیزن پورٹل کی 2 سالہ کارکردگی کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پورٹل وزیر اعظم کے ڈیلیوری یونٹ کے تحت کام کر رہا ہے، جو کہ عوام کو بااختیار بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نادار، معمر، یتیموں اور معذور افراد سمیت معاشرے کے کمزور طبقوں کی دیکھ بھال حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی آواز نہیں سنے گی، اپنے ان کے کام نہیں کرے گی، تو یہ جو ہمارا سٹیزن پورٹل ہے جو ایک سفر امپاورمنٹ کا ہے عوام کا، کہ عوام کو یہ احساس دینے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری آپ کا کام کرنا۔ عمران خان نے کہا کہ 30 لاکھ افراد نے شکایات کے ازالے کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل کا استعمال کیا، اور ریلیف کی فراہمی کے سلسلے میں ان کے مطمئن ہونے کی شرح بہت بلند ہے۔ 30 لاکھ لوگوں نے اس سٹیزن پورٹل کا استعمال کیا، اور اس میں ہر قسم کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی بریک ڈاؤن دیا گیا کہ کون سی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس رسپونڈ کر رہی تھی، کیوں یہ جو میونسپل فنکشنز ہیں کیوں نہیں یہ صحیح معنی میں پاکستان میں لوگوں کو سروس ڈیلیور کر رہے، گندگی نہیں اٹھا رہے، پانی کے مسئلے۔ اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم چل ہی نہیں رہا صحیح طرح۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹیزن پورٹل وزارتوں اور محکموں کے رد عمل کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک نیا بلدیاتی نظام متعارف کرانا چاہتی ہے جس کے تحت گاؤں کی سطح پر براہ راست فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہری مسائل کو مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے بڑے شہروں میں براہ راست انتخابات کے ذریعے سٹی گورنمنٹس قائم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے پاکستان سٹیزن پورٹل کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے عوام سے کہا کہ اگر ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر یا پولیس افسر ان سے رشوت مانگیں تو وہ پورٹل پر اپنی شکایات درج کرائیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت اس قسم کے بدعنوان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ پاکستان میں جو پنجاب اور سندھ میں لوکل لیول پہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر تھانے دار ہے جو کہ اے سی ہے، اس کی وہ جب کرپشن کرتا ہے تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے۔ میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی اے سی کرپٹ ہو، کوئی ڈی سی پیسے مانگے، کوئی تھانے دار پیسے مانگے، کوئی ایس پی مانگے، اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے، فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کی ڈیلیوری یونٹ کے سربراہ عادل سعید صافی نے پورٹل کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 30 لاکھ شکایات موصول ہوئیں اور ان میں سے زیادہ تر کا ازالہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پورٹل کے ذریعے بعض سرکاری محکموں میں قوانین اور قواعد و ضوابط کی تیاری کے سلسلے میں بھی مدد ملی ہے جو کہ پہلے سے موجود نہیں تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی رہنماؤں کے سامنے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کر دیا ہے تاکہ کورونا وائرس وبا کے باعث ترقی پذیر ممالک میں معاشی بدحالی سے بچا جا سکے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کم آمدنی والے اور انتہائی زیادہ متاثرہ ممالک کے لیے قرضوں کی ادائیگی کی معطلی، ترقی پذیر ممالک میں سرکاری شعبے کے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ اور $500 ارب تک نکالنے کے خصوصی حقوق پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کورونا بحران سے نکلنے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک دوہری مشکل کا شکار ہیں کہ کیسے معیشت کو بحال کیا جائے اور ساتھ ہی بجٹ خسارے کو کم کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ شرح نمو کو برقرار اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اضافی سرمایہ کاری تک رسائی ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزارت مذہبی امور کو ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا وائرس وبا کے امور پر علماء اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں۔ وہ وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نور الحق قادری سے بات چیت کر رہے تھے جنہوں نے آج ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ علماء مشائخ کو کورونا وائرس کے تازہ ترین رجحانات سے باخبر رکھنا چاہیے تاکہ SOPs کی پیروی کا پیغام مساجد سے آتا رہے۔ اس موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا لیکن SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے۔ نور الحق قادری نے اس موقع پر وزیر اعظم کو علماء و مشائخ کونسل کی تنظیم نو کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے دنیا کو 10 نکات پیش کرنا وزیر اعظم عمران خان کی قائدانہ صلاحیت کی عکاس ہے۔ آج اپنے ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے $500 ارب کے فنڈ اور غریب ممالک کے قرضوں کی منسوخی اور بدعنوان سیاستدانوں اور مجرموں سے لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کی بات کر کے خود کو متوسط اور غریب طبقے کی آواز ثابت کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بدعنوان سیاستدانوں اور مجرموں سے لوٹی گئی دولت کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم دنیا کے واحد عالمی رہنما ہیں جنہوں نے کورونا وائرس سے متاثرہ تمام ممالک میں ویکسین کی یکساں دستیابی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کورونا وائرس کی وبا کی پہلی لہر کے خلاف پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کی تقلید کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری میں تیز رفتار سائنسی پیش رفت کو سراہا ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس کے عالمی وبا کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی مرتبہ منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ کورونا وائرس کی ویکسین تیار کیے جانے کے باوجود بھی دنیا کو عصروں تک اس وبا کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوم نے آج یوم دعا منایا جس میں اللہ کے حضور کورونا وائرس سے شہریوں کے تحفظ اور رحم کے لیے دعا کی گئی۔ نماز جمعہ کے دوران جان لیوا وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی سرمایہ کاری و صنعت سازی کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور کرنے اور ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے تاکہ صنعتی پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔
آج اسلام آباد میں موبائل ڈیوائسز کی مینوفیکچرنگ پالیسی پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صنعتی شعبے کی ترقی سے ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان موبائل فونز کی بڑی مارکیٹ ہے اور ملک میں لگ بھگ 4 کروڑ موبائل سیٹ سالانہ خریدے جاتے ہیں۔ اجلاس کو بتایا کہ ڈیوائس کی شناخت، رجسٹریشن اور بلاکنگ سسٹم کو نافذ کرنے کے بعد محصولات کی وصولی 22 سے بڑھ کر 54 ارب روپے ہو گئی ہے۔ اس سے موبائل سیٹس کی اسمگلنگ کا بھی خاتمہ ہوا ہے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ پاکستان میں موبائل ڈیوائسز مقامی سطح پر تیار کرنے کے لیے کئی عالمی کمپنیوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل نے آج دفتر خارجہ میں سیکرٹری خارجہ سہیل محمود سے ملاقات کی۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے وزیر اعظم عمران خان کے کابل کے تاریخی دورے کا ذکر کرتے ہوئے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور علاقائی تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سوران میں پاکستان کے سفیر سرفراز احمد سپرا نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے انہیں سرمایہ کاری اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں سودان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے ہدایات دی۔ پاکستان نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران متعدد ممالک کو مختلف انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز کی فراہمی سے 44 کروڑ ڈالر کی رقم حاصل کی ہے۔ پاکستان ادارے شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کی شرح گزشتہ سال اسی عرصے کے مقابلے میں 41.01% رہی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبے کی خدمات میں کمپیوٹر سروسز، سافٹ ویئر کنسلٹنسی، نیوز ایجنسی سروسز اور ٹیلی کمیونیکیشنز سروسز شامل ہیں۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ML1 منصوبہ پاکستان ریلوے میں بے مثال ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ آج چمن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ریلوے کی مرحلہ وار ملکگیر ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ووٹ کو عزت دینا چاہتی ہیں، چاہے ووٹرز کی کرونا وائرس کے باعث جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی و خوشحالی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے ملازمین کی شمولیت کے ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2020 کی منظوری دے دی ہے۔ لاہور میں آج گورنر ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق تمام نجی لمیٹڈ کمپنیاں اپنے سالانہ منافع کا 5% حصہ ملازمین میں تقسیم کرنے کی پابند ہوں گی۔ انفرادی ادائیگیوں کے بعد ان کمپنیوں کو باقی رقم ویلفیئر فنڈ میں جمع کروانی ہوگی۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ فنڈ سے جمع ہونے والی رقم تعلیم، صحت اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی جائے گی۔ سندھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے رواں مالی سال کے دوران جولائی سے نومبر تک 35 ارب روپے کے محصولات جمع کیے ہیں۔ یہ بات سندھ کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر مکیش کمار چاولہ نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے متعدد سہولیات متعارف کرائی ہیں جن سے ٹیکس دہندگان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس ہوا جس میں خیبر پختونخوا میں سی پیک سے متعلقہ منصوبوں کی بروقت تکمیل پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس کے شرکاء نے رشکئی اقتصادی زون کا جلد افتتاح کیے جانے پر اتفاق ظاہر کیا۔ اجلاس میں ڈیرہ اسماعیل خان اقتصادی زون اور پشاور سیکولر ریلوے منصوبے سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی جو کہ چشمہ رائٹ بینک کینال، چکدرہ ہائی وے، DI خان موٹر وے اور پشاور سیکولر ریلوے منصوبوں کی نگرانی کے فرائض سر انجام دے گی۔ خیبر پختونخوا کی پوری آبادی اگلے ماہ کی 31 تاریخ سے صحت کی مفت انشورنس اسکیم سے مستفید ہوگی۔ یہ بات خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے آج صوبائی اسمبلی پشاور میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں 10 لاکھ خاندان تمام ہسپتالوں میں سال بھر مفت طبی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ رجسٹرڈ شدہ مریضوں کو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ہسپتالوں میں بھی یہی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو فوری اور بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے بار ایسوسی ایشنوں اور وکلاء سے مشاورت کے بعد عدالتی اصلاحات متعارف کرائے گی۔ انہوں نے گلگت میں گلگت بلتستان بار ایسوسی ایشنوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں ججوں کی خالی نشستوں کو پر کیا جائے گا اور وکلاء برادری کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔
آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے آج 2 بلوں کی منظوری دی ہے۔ ان بلوں میں آزاد جموں کشمیر چیریٹیز رجسٹریشن ضابطہ کاری اور سہولت کاری ایکٹ 2020 اور آزاد جموں کشمیر کووڈ-19 انسداد ذخیرہ اندوزی ایکٹ 2020 شامل ہیں۔ ان ڈرافٹ ایکٹس پر کمیٹی کی رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی گئی۔ رکن اسمبلی فائزہ احسن کی جانب سے اٹھائے گئے ایک نقطے کے جواب میں قائد ایوان راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ کورونا وائرس کے احتیاطی اقدامات کے ساتھ تعلیم اور سیاحت کے شعبوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر میں کورونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور مظفر آباد، کوٹلی اور راولہ کوٹ سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع ہیں۔ راجہ فاروق حیدر خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے بازاروں، مساجد اور دفاتر میں کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات پر عمل کریں۔ بعد میں اسپیکر شاہ غلام قادر نے ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ایک آزاد ریاست قائم کرنے میں فلسطینیوں کی مدد کریں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین سے متعلق بحث کرتے ہوئے پاکستانی سفیر سعد وڑائچ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع میں فلسطین اہم ترین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے علاقائی عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینیوں کی جدوجہد کے حوالے سے پاکستان کی مکمل حمایت کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ فلسطین کا عالمی برادری کی مشترکہ ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا حل مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کی محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں نے کشمیری عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کی طرف سے فوجی طاقت کے وحشیانہ استعمال سمیت ظالمانہ اقدامات سے خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں RSS کا ہندوتوا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر سرفراز احمد خان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں حریت فورم کے چیئرمین میر وائس عمر فاروق کی مسلسل گھر میں نظر بندی کی شدید مذمت کی۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت 1990 میں مقبوضہ وادی سے ہجرت نہ کرنے والے کشمیری پنڈتوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد احسن اونتو نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کو علاج معالجے کی سہولتوں کی عدم فراہمی پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد میں آج جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں پر بھارت کے ظلم و ستم کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ مقبوضہ علاقے میں ظالمانہ کارروائیوں پر بھارت کو جواب دہ بنائے۔ آج بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش میں سڑک کے ایک حادثے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ان کی گاڑی ایک بس سے ٹکرا گئی۔ ایران نے جوہری معاہدے کی تجدید کے لیے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی جانب سے پیش کردہ شرائط مسترد کر دی ہیں۔ روما میڈ 2020 کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف تمام پابندیاں اٹھا کر یہ ثابت کرے کہ یہ معاہدہ جائز ہے تو ایران اس کی مکمل پاسداری کرے گا۔ یمن میں حدیدہ کی بندرگاہ میں ایک صنعتی احاطے پر ہونے والی گولہ باری سے 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمن کے وزیر اطلاعات معمر الیریانی نے ایک بیان میں صنعتی احاطے پر دہشت گردی کے مذموم حملے کی مذمت کی ہے۔ چین نے امریکہ کی جانب سے چینی کاروباری اداروں پر بے بنیاد دباؤ کی مخالفت کی ہے۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چینی کاروباری ادارے ہمیشہ ان ممالک کے قوانین اور اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں۔ ادھر ترجمان نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان کے لیے امریکہ کے نئے ویزا قوانین پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ کئی امریکی سیاستدان اور ان کے چین کے خلاف بیانات مضحکہ خیز اور افسوسناک ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات اس اتفاق رائے پر مبنی ہیں کہ دونوں اپنے سماجی نظاموں میں اختلافات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے، وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا، آئیے سنتے ہیں۔
قومی کھلاڑیوں نے سخت ذہنی دباؤ اور مشکل ترین حالات کے باوجود نیوزی لینڈ کا دورہ جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ نیوزی لینڈ پر مصباح الحق اور بابر اعظم سے رابطہ کیا اور دورہ نیوزی لینڈ جاری رکھنے سے متعلق رائے طلب کی، جس پر ہیڈ کوچ اور کپتان نے اپنے فیڈ بیک سے بورڈ حکام کو آگاہ کر دیا ہے۔ بورڈ ذرائع کے مطابق ٹریننگ کی اجازت نہ مل سکنے پر کھلاڑیوں کا موقف ہے کہ اس ماحول میں بھی وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے طور پر میچز کھیلنے کو تیار ہیں۔ قومی کھلاڑیوں کی آئسولیشن منگل کو پوری ہو جائے گی، جس کے بعد وہ باہر نکلنے اور اپنی ٹریننگ کے لیے آزاد ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن یعنی PSL 6 کا ڈرافٹ جنوری میں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے ایک بیان میں بتایا کہ PSL 6 کا ڈرافٹ آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ وسیم خان نے کہا کہ PSL 6 کی شروعات 20 فروری سے کرنے کی امید ہے۔ ایونٹ کے 6 میچز کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے اسٹیڈیمز میں ہوں گے۔ جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ ایک جنوبی افریقی کھلاڑی کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان کرکٹ جنوبی افریقہ نے میچ کے آغاز سے 1 گھنٹہ پہلے کیا۔ ہاکی ورلڈ کپ 2023 کے کوالیفائنگ سسٹم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تمام 16 ٹیمیں براعظمی درجہ بندی کی بنیاد پر جگہ بنائیں گی، جبکہ علیحدہ کوالیفائنگ راؤنڈ نہیں کھیلا جائے گا۔ ایشیا سے میزبان بھارت سمیت 4 ممالک کو ورلڈ کپ میں جگہ ملے گی اور یورپ سے 7 ممالک ہوں گے۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ پیر سے مصحف اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں شروع ہوگا، جس میں مرد اور خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے۔ کوہ پیماؤں کی 3 رکنی ٹیم نے موسم سرما میں پہلی مرتبہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اور قطر اولمپک ایسوسی ایشن کے وفد نے 2030 ایشین گیمز کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے وفد کو بریفنگ دی ہے۔ مہمان وفد کی سربراہی قطر اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جاسم راشد کر رہے تھے، جبکہ وفد کے ارکان کی تعداد 12 تھی۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بتایا کہ حکومت نے مقامی ٹیکس کی واپسی اور لیوی اسکیم کے تحت ٹیکسٹائل شعبے کو 1 ارب 78 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ مشیر تجارت نے ایک ٹویٹ پیغام میں امید کا اظہار کیا کہ اس اقدام سے ہمارے برآمد کنندگان کے لیکوڈیٹی مسائل حل ہو جائیں گے اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ مشیر تجارت نے بتایا کہ پاکستان کے جانوروں کے سانچوں کی جاپان کو برآمد پر پابندی 4 سال بعد ختم کر دی گئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کہنا ہے کہ کم لاگت ہاؤسنگ منصوبوں پر 90% ٹیکس رعایت ملے گی۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے اعلان کردہ کنسٹرکشن پیکج میں نمایاں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز کے منافع پر ٹیکس 0، جبکہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ FPR کی طرف سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق یہ کنسٹرکشن پیکج لینڈ بلڈرز اور ڈیولپرز پر لاگو ہوتا ہے اور اس کے دائرہ کار میں نئے اور موجودہ صنعتی اور ترقیاتی پروجیکٹس دونوں آتے ہیں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے زیر انتظام پہلی انٹرنیشنل ورچوئل ٹیکسٹائل نمائش 2021 1 تا 5 فروری کو منعقد ہوگی۔ نمائش میں شرکت کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ ورچوئل نمائش کا مقصد پاکستانی برآمد کنندگان کو بین الاقوامی ورچوئل تجارتی میلوں میں شرکت کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ ملک میں موبائل فون بینکنگ کا استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد میں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی میں 41% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان نے جمعے کو بتایا کہ جولائی سے لے کر ستمبر تک کی مدت میں موبائل فون بینکنگ کی سہولت استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 89 لاکھ تک پہنچ گئی۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SE 100 انڈیکس 159 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 427 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 420 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج TRG پاکستان کے سب سے زیادہ 42 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 409 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 234 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 151 میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ سفائر فائبر کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 55 روپے کا اضافہ، جبکہ انڈس ڈائننگ کے حصص کی قیمتوں میں 39 روپے 49 پیسے کی کمی ہوئی۔
नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 158 रुपये 55 पैसे और कीमत फरोख्त 162 रुपये 26 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 213 रुपये 23 पैसे और 218 रुपये 23 पैसे। यूरो 192 रुपये 56 पैसे और 197 रुपये 9 पैसे। सऊदी रियाल 42 रुपये 23 पैसे और 43 रुपये 31 पैसे। यूएई दिरहम 43 रुपये 15 पैसे और 43 रुपये 31 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 52 पैसे और 1 रुपया 56 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 94,564 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,24,794 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 23,674 मीट्रिक टन बरामदी और 1,01,120 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तानी अदाकारा माया अली मारूफ हिदायतकार शुएब मंसूर की आने वाली फिल्म का हिस्सा बन गई है। अदाकारा माया अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नई तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो हिदायतकार शुएब मंसूर के साथ बैठी हैं। अदाकारा ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि फिल्म एबीजी के सेट पर पहला दिन है। मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे शुएब मंसूर के साथ काम करने का मौका मिला है। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने भी साबिका गुलकारा राबी पीरजादा की एक पेंटिंग की तारीफ की है, जिसमें मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को खिराज अकीदत पेश किया गया है। ये तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। पाकिस्तानी अदाकार शान शाहिद का कहना है कि उनकी फिल्म वार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आलमी सतह की फिल्म की हैसियत हासिल है। शान शाहिद ने अपने हालिया ट्वीट में बताया कि फिल्म वार की वजह से पाकिस्तानी सिनेमा को हॉलीवुड के बराबर लाने में मदद मिली है और फिल्मी दुनिया का सबसे मोतबर अवार्ड ऑस्कर अपने नाम करने वाली पाकिस्तानी फिल्म साज शर्मीन उबैद चिनाई की दस्तावेजी फिल्म होम 1947 ने आलमी अवार्ड अपने नाम कर लिया है। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। चीन के साइंसदान तैयारों में इस्तेमाल होने वाले ऐसे इंजन पर काम कर रहे हैं जो दुनिया में किसी भी जगह कम से कम वक्त में पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ये तैयारा लगभग 20,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकेगा और इस वक्त दुनिया का तेज तरीन जेट पावर इंजन 7,000 मील फी घंटा का है, जो नासा के X-43A जेट का हिस्सा है। चीनी माहिरीन ने दुनिया के सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बना लिया है, जिसे ज्यू योंग का नाम दिया गया है। इस बारे में उनका कहना है कि इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में कई गुना ताकतवर है, जबकि मौजूदा ताकतवर तरीन क्वांटम कंप्यूटर गूगल साइकामोड से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। और अब सुनते हैं आज के मौसम की रिपोर्ट। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में बादल, बेशतर मैदानी इलाकों में मतला साफ, मौसम खुश। अगले चंद दिनों के दौरान शिमाली इलाकों में बर्फबारी, कुछ बालाई इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। तफसील के मुताबिक कराची समेत सूबा सिंध, क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मजीद चंद दिन तक मतला साफ, मौसम खुश्क होगा। जनूबी पंजाब में भी इस दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन मुल्क के बालाई इलाकों में कल भी कहीं बादल कहीं धूप होगी। अगले 24-36 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की बाज वादियों में हल्की बारिश और बाज इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा कश्मीर, हजारा डिवीजन और मालाकंड डिवीजन के बाज इलाकों में भी अगले 2 दिनों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन 3 रोज के बाद खसूसन अगले हफ्ते के आगाज तमाम शिमाली इलाकों और गलियात में और वादी नीलम में भी अच्छी बर्फबारी होने की तवक्को है। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 9, कराची में 16, क्वेटा में 3, पिशावर में 7, गिलगित में -1, मुजफ्फराबाद में 4, मरी में कम से कम 2, बारामूला में 0 और श्रीनगर में कम से कम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आई रेडियो स्कूल और एजुकेशन पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह किया, जिसका मकसद कोरोना वबा के दौरान फासलाती निज़ाम के जरिए तालीम फराहम करना है। कौम ने आज यौम दुआ मनाया, जिसमें अल्लाह के हुजूर लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने की दुआएं मांगी गईं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि फौजी ताकत के इस्तेमाल समेत भारत के जालिमाना हथकंडों से खित्ते के अमन सलामती को शदीद खतरा लाहक है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली,
सुपरवाइजर शोबा उर्दू अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर होम डेस्क मकसूदुर रहमान, मुदीर फॉरेन डेस्क आयशा इफ्तिखार, मुदीर खेल की खबरें जुनैरा खालिद, मुदीर तिजारती खबरें जफर इकबाल, मुदीर साइंस फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास, मुदीर आला गजनफर अजीज खोखर, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। और पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और टेस्टियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मुजाहिद खान, रईसा काज़मी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबा।